حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک حبشی عورت یا ایک نوجوان مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ یعنی ابو ہریرہ نے کیا کہا، ایک حبشی عورت تھی یا ایک نوجوان تھا، دو میں سے ایک کا نام ابو ہریرہ نے لیا ہے۔ اب کون تھا یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، لیکن یا کوئی حبشی عورت تھی یا کوئی نوجوان تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت یا جوان کو کچھ عرصہ مفقود پایا، تو آپ نے اس عورت یا نوجوان کے بارے میں دریافت فرمایا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا، یعنی کہ کوئی مسجد کی خدمت کرنے والا تھا۔ پھر رسول پاک نے پوچھا کہ ابھی کافی سمے سے وہ دکھتا نہیں ہے، کہاں گیا؟ وہ جو سیوا کرتا تھا مسجد کی وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو گزر گیا، وہ تو جو مسجد کی صفائی کرتا تھا وہ تو گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر وہ گزر گیا مجھے بتانا تھا، کیوں نہیں بتایا؟ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ صحابہ کرام نے اس کی موت کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، یعنی کہ امک ماڑو گجری نیتا تو پان کے اج پہلے جو دور آئی سب لگائی کہ نہیں، تو پہلے جو دور جی گال آئی تو اج جو دور تو ساو پورو ہو جائے کہ کوئی غریب ماڑو ہوئے ہنجی موت تھئی انہیں تو پان کے جلدی کوئی کے چوندا نہیں، انہیں پاپ ہوتے بھی ان کے خاص گندا نہیں ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی ہمارا خاص رشتہ دار ہے، بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے یا پھر لیول میں بڑا ہے، تو ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور اگر کم سٹیٹس والا ہے، کم مال والا ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، گزر گیا، تو اس کو خاص اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ تو ایسا لگ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کی پاس لے چلو، مجھے بتاؤ کہاں ہے قبر۔ صحابہ کرام نے آپ کو اس کا مقام تدفین بتایا کہ دیکھو یہاں ہے اس کی قبر۔ آپ نے خود وہاں تشریف لے جا کر کے نماز جنازہ ادا کی، یعنی وہ جنازہ تو ہو گیا تھا، جنازہ نماز ہو گئی، دفن ہو گئے، ہے نا، پھر بھی وہاں جا کر کے انہوں نے، رسول پاک نے جا کر کے بعد میں دفن کے بعد، دفن کرنے کے بعد پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنازہ نماز ادا کی۔ اب یہ پہلے ہوتا تھا، اب ہمارے یہاں نہیں ہوتا، یہ حکم تھا غائبانہ جنازہ نماز، اب یہ ہوتا بھی ہے ابھی بھی، لیکن وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ مان لیجئے کہ کسی اور جگہ پہ جنازہ ہے، کسی اور جگہ پہ ہم وہاں سارے پہنچے نہیں ہیں، اور اس کی نیت کر کے پھر یہاں جنازہ پڑھنا، ساری جماعت یہاں ہے، وہاں پہنچ نہیں پا رہی ہے، اور وہاں سے یہاں نماز پڑھنا ہے نا۔ تو خیر یہ غائبانہ جنازہ نماز کا ایک طریقہ ہے، اور اس کے الگ الگ سب مسئلے ہیں۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ وہاں قبر جا کر کے پڑھی، اور یہ قبریں ان قبر والوں کے لیے جنازہ نماز ادا کی، اور فرمایا کہ یہ قبریں ان قبر والوں کے لیے، قبر والوں کے لیے ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہیں۔ قبریں جو ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ قبریں ہیں نا، یہ قبر میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ظلمت یعنی اندھیرا، تاریکی، گھور اندھیرا اسے بھری ہوئی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ میری ان پر پڑھی ہوئی نماز کی بدولت
میں نے جو نماز پڑھی ابھی اس کی برکت سے اللہ اس اندھیرے کو دور کر کے اسے روشن کر دے گا۔ یہ رحمت کی دلیلیں چل رہی ہیں، میں جو کل سے بتا رہا ہوں نا، رحمت کی دلیل، رسول کی رحمت، کہ رسول کتنے رحیم ہیں۔ یہ کافی دلیل میں آپ کو اس کی دے چکا ہوں۔ کس کی دیا میں؟ یہ زیادہ تر تو آپ کو ابھی انسانوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ میں جو ہے نا تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے وہ، پھر اس میں تو بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں، جیسے عورتوں پر کس طرح سے رحمت ہے رسول کی، معصوم بچے، نو عمر بچے، ان پر کیسی رحمت ہے، رسول پاک کی کمزور اور غریب اور مسکین پر کیسی رحمت ہے، یہ حدیثیں بھی ہیں، بیواؤں، یتیموں، ان پر کیسی ہے رحمت ہے۔ میں آپ کو ابھی کمزوروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر کیسی رحمت ہے اس کی کچھ دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمران بن حسین وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، یعنی جنت جو نظارہ کریو، جنت کا مشاہدہ کیا، تو میں نے اس میں اکثریت یعنی زیادہ ودارے پڑتا ماڑو کیڑا ڈٹھا، پھاکا کسی کرن والا ڈٹھا، کہ جے وٹے ٹک جی کردا ان ٹک جی کھائندا، اہڑے ماڑو کے ودارے ڈٹھا، جے وچارا پریشان حال ہوا دنیا میں، جے وٹے مال دولت جو چھانٹو نہ ہو، وچارا پریشان ہوا، پوتے جی کرے میں پریشان ہوا، اہڑے کہ میں جنت میں ودارے ڈٹھا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امانت کروائے، تم میں سے جب کوئی لوگوں کی امامت کروائے تو نماز میں تخفیف کرے، یعنی جلدی پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں بچے، بوڑھے، کمزور، بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو کھڑے رہنے کی بات ہے، جو نماز فرض جماعت ہے نا، فرض جماعت کی بات ہے صرف، کہ 2 رکعت جمعہ میں آتے ہیں آپ لوگ، اس کے علاوہ تراویح وغیرہ میں آتے ہیں، تو پیچھے دیکھنا ہے کہ بوڑھے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، کمزور کتنے ہیں، جو بیچارے مان چل کر آئے ہیں۔ اپنے یہاں تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں، مان چلے گیا جرا ہاں تھے تو آپ بیمار ہیں گھر سمی رہے پورو پانچ ایڈا تیرا مسئلہ لاگو نہ تھا پہ کہ بیمار ہوئی اجداد نہیں، وہ تو اس کی بات ہے جو بیچارہ بیمار ہے، جو مان کھڑا ہو سکتا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، اس کی نماز جاتی نہیں ہے، بڑی مشکل سے وہ آیا ہے کہ آج بیمار ہوں لیکن میرے جماعت سے نماز میری نہ جائے، اس وجہ سے وہ آیا ہے، یہ مسئلہ وہاں لاگو پڑتا ہے۔ تو وہ بیچارہ اگر آیا ہے تو رسول پاک نے فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، جلدی نماز پوری ہو جائے تاکہ اس سے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ اس لیے رسول کی رحمت دیکھو، لوگوں پر بوجھ نہیں۔ پھر تم میں سے جب کوئی تنہا نماز پڑھے، اکیلا نماز پڑھے، تو جس طرح جیسے چاہے پڑھے، کیونکہ اکیلا ہے وہ، جب چاہے بھلے آخری رات کھڑا رہے، ہمیں کیا۔ اس سے مجھے ایک مسئلہ یاد آیا، جمعے کے دن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ نماز جمعے کے دن ہوتا ہے نا، تو اس میں کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں کہ جلدی وہاں جانا ہوتا ہے، ہوڑیاں وغیرہ بہت سارے کام چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں، چل جلدی جمعہ پڑھ کے آویں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی فرض رکعت ہو گئی، اس کے بعد سنتیں پڑھنی ہے، تو 4 سنتیں، 2 سنتیں، 2 نفل ہیں۔ اب اس میں کئی لوگ آرام سے پڑھتے ہیں، کئی ذرا جلدی پڑھتے ہیں، تو مولانا کے بالکل پیچھے والی جو لائنیں ہیں نا، وہاں لمبی کھینچنے والے اگر کھڑے رہ جاوے نا، اب مولانا ان کی بات نے دیکھ کے کھڑا رہے کہ ہوئے فاتحہ پڑھے، سلام پھیرے تب وہ فاتحہ کروں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں تو جس کو عادت ہے کہ مجھے بھائی دیر لگے گی، اس کے کونا پکڑ لے بھائی کہ مجھے تو دیر لگے گی، آخری جماعت اس کے واسطے کیوں روکا ہے۔ اب جس کو دیر لگے یوں ہے وہ کونا پکڑ لے بھائی، الگ الگ جا کے نماز پڑھے، وہ بیچ میں نہ رہے تاکہ دوسرے لوگوں کا فاتحہ پڑھا جاوے، سو کے کام بیلی ہو جاوے۔ یہ ہمیشہ ہر جگہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب آپ کو دوسری روایت بتاؤں، حارثہ بن وہب خزائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کی پہچان نہ بتاؤں؟ صحابی کہتے ہیں کہ رسول پاک نے ایک دن اعلان کیا کہ کیا میں تمہیں جنت والوں کی پہچان نہ بتاؤں؟
کہ جنت والے کیسے ہوتے ہیں؟ تو جب یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کو یہ پہچان نہ بتاؤں تو ہر کمزور، پھر کہنے لگے ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا شخص، جے کے ماڑو سمجھے تو کہ حقیر آئے، کمزور آئے، جن جے وٹے مال نہ طاقت نہ اولاد نہ یعنی حقیر آئے، غریب ماڑو سمجھوں تا پانجے کے ساو ہیں امک مالدار بھی غریب ہوں تا پر ہی خالی غریب جی گال تھی تھی، اصل غریب جی گال تھی تھی. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ حقیر جس کو ہم دنیا سمجھتی ہے مگر اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اسے ضرور سچا کر دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ایسے لوگ، کیا میں تمہیں دوزخیوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ پھر آقا کہتے ہیں اب دوزخیوں کی پہچان بھی سن لو. ہر سخت مزاج، گرم مگج وارو ماڑو، مگج کڑک مگج. یہ تو میں بھی گھنی بار کہہ دیتا ہوں، نہیں مجھے مگج جی تو کہ خبر نہیں بلا، تو اب مجھے یہ سوچنا پڑے گا یار مولانا مگج ٹھنڈو رکھ جے باقی نہ گھر میں نہ مچی ہوں. ہر سخت مزاج، گرم کڑک مزاج، جھگڑالو. میں پیج نمبر آپ کو بتاؤں، آپ یہ تو بیچ بیچ میں آ گئی ہے حدیث، نہیں تو وہی کہیں گے کہ پاچھا ہم کو سنا تھا. نہیں، یہ حدیث بیچ میں آ گئی ہے تو اب اس کو پڑھ رہا ہوں اور بات سچ ہے. 105 پیج نمبر ہے کتاب کا اور اس کا نام ہے الوفا رحمت للعالمین، اس کا نام ہے چیپٹر باب کا. تو کہتے ہیں کہ یہ دوزخیوں کی پہچان ہے سخت مزاج، گرم مزاج، جھگڑالو اور مغرور، تکبر، میں کچھ ہوں. ایسے شخص، یہ پہچان ہے، یہ ساری پہچان جہنمیوں کی ہے. یہ ہمارے اندر عادت ہو تو ہمیں نکال دینی چاہیے اور ہمیں وہ عادت رکھنی چاہیے کمزوروں والی. اساں کی نہیں ہوں ناتواں کمزور غریب ان حالت میں رہوں جو، یہ عادت ہے جنتیوں کی. اب دوسری روایت ہے رحمت للعالمین، حدیثیں چل رہی ہے رسول پاک کی وہی کہ رسول کیسی رحمت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ دوزخ اور جنت میں محاسبہ مباحثہ ہوا. جنت اور دوزخ میں دونوں میں مباحثہ ہوا، بحث چل گئی. رسول پاک نے جنت અને دوزخ બોય में ચર્ચા ચર્ચી થઈ ગઈ، વાંધા થઈ ગયા، બોય ગાલિयों કરી جنت نے دوزخ نے کہا مجھے جباروں متکبروں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. میں بڑی اس لیے ہوں کہ میرے اندر بڑے بڑے مغرور لوگ آئیں گے، میرے اندر فرعون جیسی ہستی آئے گی، میرے اندر یزید جیسی ہستی آئے گی، میرے اندر دنیا میں جنت بنانے والی شداد جیسی ہستیاں بھی ہیں، میرے یہاں نمرود جیسے، میرے یہاں قارون جیسے مالدار. قارون کترو مالدار ہو کہ ہاں جی اونٹیں جی ہنجے خزانے جی چاویوں ہیں نا، خالی چاویوں تیجوریوں جی، یہ تیجوری جی چاوییں جا اونٹ بھرائیں دوا جا گڈیوں بھرائے پانچی زبان میں. قارون تے اترو خزانو ہو ویاج چھو بدو ویاج جی لین دین کر دو ملک جو خزانو ہو. تو جنت نے بھی کہا مجھ میں تو صرف ضعیف اور لاچار لوگ ہوں گے، کمزور بوڑھے لاچار لوگ ہوں گے. عاجزی کرنے والے یعنی نمرتا دکھانے والے، ہاتھ جوڑنے والے. دنیا میں جس نے ہاتھ جوڑے ہوں گے، ہاں بھائی نم تو ڈین وارا، میرے اندر تو یہ سب ہوں گے. جنت نے کہا وہ سب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے. اللہ نے جنت سے کیا کہا؟ تو میری رحمت ہو، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تمہارے ذریعے رحمت کروں گا. اور دوزخ سے کہا کہ تم میرا عذاب ہو، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تمہارے ذریعہ سے عذاب دوں گا. تم میں سے ہر ایک کے لیے بھرنا لازم ہے. بھرے گی دونوں، پکی بات ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سب یہاں بتا دیا. پریکشا تھین جی آئی, پریکشا تھین جی ہے, اتنے پاس نہ پاس جو اتنے رزلٹ ہے ہتے آئیں کے خبر ڈی میں آوی کنहिं जे ज़रिए, क़ुरान जे ज़रिए, रसूल जे ज़रिए सहाबा के, सहाबा जे ज़रिए पूरी उम्मत के ही तालीम. हाणे ही पूरी उम्मत में तालीम फैलाए थी. गाम गाम, गामड़े गामड़े, जगह बे जगह वञी ने चए था नारो ॾिसो जन्नत में ही हूंदा, दोज़ख में अहिड़ा हूंदा, अहिड़ा कम करियूं त हन में हूंदा, अहिड़ा कम करियूं त हुन में हूंदा. ही बधी ॻाल्हियूं खुले आम हर भाषा में, हर ज़बान में चए में अचे थियूं, ताकि काल कोई सवाल न करे कि मौला असांखे ख़बर न हुई. काल कोई सवाल न कर सके. कई लोग ये भी समझते हैं कि गैर लोग जो हिंदू लोग हैं वो जन्नत में जाएंगे. जन्नत इसके बाप की है, जन्नत में वो कैसे जाएंगे? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, मुहाल है. अच्छा ये बात है, एक बात है क्या कि वो अनजान है. हाँ ये बात है, वो अनजान है. लेकिन मेरे भाई मैं आपको बैज़ावी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ, सुनो. मैंने इसमें निकली थी, निकाल के रखी है. बैज़ावी शरीफ में आका फरमाते हैं कि लोगों सुनो, जंगल में बयाबान में रहने वाले आदिवासी को भी अल्लाह ताला पूछेगा, जहाँ पैगंबर नहीं गया, जहाँ पैगंबर नहीं गया, जहाँ नबी नहीं गए, जहाँ वही कुरान नहीं गई, उसे भी अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे बोल तू कि ईमान क्यों नहीं लाया. उसे पूछेंगे. अब वो बंदे का जवाब सुनो. आसर के दिन तो वो बंदा कहेगा मौला मैं तो जंगल में था, हमारे पास कोई नबी नहीं आया, कोई तेरा पैगाम पहुंचाने वाला नहीं आया कि अल्लाह ये है, रसूल है, ये किताब है, ये वली है, कुछ कोई कहने वाला आया ही नहीं है, हमें क्या पता, तो हम ईमान लाएं तेरे पास. अब अल्लाह उसे क्या कहेगा मालूम है? अल्लाह उसे कहेगा एक बात बता, तू सूरज निकलता देखता था कि नहीं देखता था? कहाँ जी देखता था. चाँद देखता था? हाँ देखता था. सितारे देखता था? देखता था. आसमान, हवाएं, बारिश का बरसना, ये सब देखता था. दरिया, ये सब देखता था. ये फूल फल ज़मीन में से उगना, ये फटना, ये सारी चीज़ें देखता था कि नहीं देखता था? हाँ देखता था. कभी ये नहीं सोचा कि ये कौन कर रहा होगा? कभी ये नहीं सोचा मैंने तुझे अक्ल दी थी, जानवर को अक्ल नहीं दी है क्योंकि वो सोचता नहीं है. तुझे अक्ल दी थी, जब तुझे भूख लगती थी तो क्या करता था? तो काजी में फल खा लेता था. प्यास लगती थी क्या करता था? का पानी पीता था. तो तुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये जो पानी पीता हूँ ये किसने दिया, मैं ये जो फल खाता हूँ मुझे दे देता किसने दिया? ये सब क्यों नहीं सोचा तूने अपने दिमाग से? और फिर आज का दौर तो सैटेलाइट का दौर है, हर जेब में जानकारी है. हम तो क्या खाक पढ़ेंगे, हमारा तो बच्चा क्या खाक कुरान पढ़ेगा? असल तो वो पढ़ते हैं, गैर लोग पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तर्जुमा करते हैं, वो तो सब पढ़ते हैं. हमारी तकरीरें सुनते हैं, सब सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, सब जानते हैं. सैटेलाइट का दौर है आज, और इनकी अगली किताबों में भी हमारी कुरान का जिक्र है ना? कहते हैं कि नहीं कहते? तो हर मज़हब में है. तो उनको तो साफ बात है, बचने की बारी ही नहीं है कि सारा कुछ आम था. आज़ानें 5 वक्त होती थी, तुम सुनते थे. और आज़ान तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती, सारे लोग सुनते हैं. इंटरनेट पे सब जगह टीवियों में आता है, सब सुनते हैं. कौन कहता है कि उन तक पैगाम नहीं पहुंचा? कौन कहता है कि वो अनजान है? हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि क्या पैगाम मिला है. ये है, एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर कलमा पढ़ा इस्लाम में है सज़ा भुगतेगा. अगर उसने कोई अमल बुरा किया तो सज़ा भुगतेगा. सालों रहेगा, 1000 साल रहे, 2000 साल रहे, अरे 50,000 साल रहे, लेकिन बाद में छुट्टी ज़रूर मिलेगी. वो आखिर में जन्नत जाएगा. ज़र्रा बराबर भी अगर ईमान होगा तो वो जन्नत में जाएगा. और जिसने शिर्क किया, अल्लाह की ज़ात को छोड़कर दूसरे को सर झुकाया, अल्लाह के सिवा बुत परस्ती की, अल्लाह को न माना, रसूल को न माना, यानी कलमा नहीं पढ़ा. मैं अपने बाप की बात करूं, मैं अपने चचाओं की बात करूं, मेरी बात करता हूं. उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अब मैं कहता हूं जन्नत में चले जाएंगे वो. मैं उनका फातिया करूं, आएंगे आप लोग? बोलिए भाई, आएंगे? नहीं आएंगे. क्यों? वो काफिर हैं, उनका फातिया नहीं होगा क्योंकि वो ईमान नहीं लाए हैं. हाँ ईमान लाते तो हम सोचते कि चलो अल्लाह माफ़ करने वाला है. ईमान नहीं लाए तो यकीनन वो जहन्नम में जाएंगे.
ان کے لیے دعا بھی یہی سکھائی گئی ہے کہ جب غیر مرے تو کہہ دو فی النار جہنم. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کی دعا یہی ہے نا. تو ہمارے دو جہاں کے تاجدار نے، رسول اعظم نے، محمد عربی نے یہ دعا جب سکھائی تو رسول کو پتہ نہیں تھا؟ رسول کو تو آج کے دور کا پتہ تھا نا کہ میری امت جان کر کے گناہ کرے گی، لیکن اس وقت یہ لوگ تو بیچارے انجان ہوں گے، تو ان کو فی النار جہنم نہ کہو. ایسا تھا نہیں. چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس نے ایمان لے آیا، ایک بار کلمہ پڑھ لیا، اس نے نماز پڑھی، روزے رکھے، اچھے کام کیے، جنت ملے گی. اگر اچھے کام نہیں کر سکا اور اللہ ناراض ہوا تو سزا ملے گی. سزا کے بعد پھر جنت ملے گی، شفاعت رسول کی ملے گی. مگر کافر کو شفاعت نہیں ملے گی، یہ بات پکی ہے. شفاعت صرف مومنوں کے لیے ہے. غریب نواز کی ہو، چاہے غوث کی ہو، کسی ولی کی ہو، رسول کی ہو، شفاعت صرف مسلمانوں کے لیے. اس لیے یہ جملہ ایمان کو کھا جاتا ہے. میں کئی بار روڈ راستے پہ کسی کو نہیں ٹوکتا. نہ ٹوکنے کی وجہ ہے کہ بڑے لوگ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن جب وقت آئے، موقع آئے تو مجھے بتا، کیونکہ یہ بڑی بات ہے. چھوٹی ہوتی تو بھی نہیں بولتا میں، یہ بڑی بات ہے. جو انسان مسلمان کو کافر کہے، جو انسان مسلمان کو کافر کہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اور اگر جو کوئی کافر کو مسلمان سمجھے، کافر ہے پھر بھی مسلمان کہے یا مسلمان سمجھے، پھر وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے جو جس جگہ ہے اسے وہی سمجھا جائے. اسے ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، اسے ہم دوسری بات نہیں کرتے. لیکن جہاں تک جنت کے ٹھکانے کی بات ہے یا دوسری آخرت وغیرہ کی بڑی بڑی باتیں، اس میں اس کو اپنے ساتھ میں دھکیلیں نہیں، وہاں نہ لیں. رسول کی کملی میں اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. رسول کی رحمت جب تک دنیا میں تب تک اس کے لیے ہے. ہر کام کا فائدہ اسے ملے گا. اگر وہ نیاز کرے گا تو فائدہ ملے گا. میں خود کئی غیر ہندو لوگوں کی وہ مجلس سے پڑھنے گیا ہوں کہ باپو ہماری مانتا سے مجلس پڑھواؤ، جو تو میں جاتا ہوں، اور وہ فائدہ اس کو یہاں مل جاتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ملے گا. اور ہمارا کیا ہے کہ یہاں پر بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا، اور ان کو صرف یہاں ملے گا. اور اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا. سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے یہ بات بہت بڑی ہے، ہمارے ایمان کو کھا جائے ایسی بات ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ بولنے میں ہمیشہ دھیان رکھیے کہ میدان حشر میں کیا ہوگا. تو مسلمانوں کو آخر کار چھٹکارا ملے گا، کافروں کو کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. یہ بات پکی ہے. کافر اور منافق کو کبھی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بھلے میرا باپ کیوں نہ ہو، کسی کو کبھی نہیں ملے گی. ہاں یہ بات اور ہے کہ اس کو جو انہوں نے نیکیاں کی تھی تو اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا. آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ اور کافروں کے لیے کوئی دعا نہیں. قرآن کی آیت ہے. اب میں وقت زیادہ ہو گیا، آخری حدیث آپ کو جلدی سنا دیتا ہوں، پھر سلام پڑھ لیتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، رسول پاک نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم ہے. لوگوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، جس میں طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، خود کو بھی نفع حاصل کروائے اور صدقہ دے. انہوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا پھر مظلوم حاجت مند کی کسی کی مدد کر دے. انہوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا نیکی کے کام کرے، بڑے کاموں سے رکا رہے، برے کاموں سے رکا رہے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے. صدقو کیڑی وڈی چیز ہے. تو جو کی بھی نہ تو کم سے کم پوتے خراب کم سی، برے کم سی روکائے لو، پیو بھی روندو نے تو یہ بھی ان کے صدقے جو ثواب جوڑتو. نیکی جو کم نہ تو کری سکے نہ انوٹی کیم بھی تو کیم دونوں خراب کم سی روکائے نہ تری تو جلا صدقو جائے. بولو کتنی بڑی بات ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کرے. اللہ سے دعا ہے رسول پاک کے صدقے میں یہ جو شادی ہونے جا رہی ہے ان میں برکتیں عطا کرے، اور انہیں نیک محبت والی نسل عطا کرے، ایمان والی نسل عطا کرے، اور نیک صالح بیٹے عطا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں آپس میں محبت عطا کرے، ہم بھائیوں کے دلوں میں آپس میں محبت عطا کرے، ہمیں فتنے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.